تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے نام جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام۔ معزز حاضرین کرام، سامعین کرام، وطن کے مقدس پاسبانوں، شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عمار بابر، ایک بار پھر حاضر خدمت رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن بزم سناگر اور اس کا خصوصی سیگمنٹ سیکھیں علم و عمل سے حاضر خدمت ہوں، اور کوشش کروں گا کہ آج بھی ہم یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر کے جائیں اور رمضان کے ایام کو اپنے لیے ہم فائدہ مند بنائیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کوئی شخص ایسا جو رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، دغا دینا نہ چھوڑے، تو پھر رب کائنات کو ایسے شخص کے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رب کائنات اللہ رب العزت بندے کے ذہن اور دماغ پر لکھی ہوئی ہر تحریر کو پروردگار عالم پڑھنا جانتا ہے۔ پروردگار کو علم ہے کہ بندے کے دل پر کیا لکھا ہوا ہے۔ کوئی شخص روزہ رکھ کر کے صرف یہ ظاہر کرے کہ وہ روزے دار ہے اور اپنے عمل کو رب کائنات کے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے مطابق نہ لے کر کے چل سکے، تو ایسے شخص کے روزے کی رب کائنات کو ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جب بھی ہم روزہ رکھیں، اور خاص الخاص رمضان مبارک میں جو فرض روزے رکھے جا رہے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس روزے کی یہ ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، ہم نے اپنی ذات پر اجتہاد کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اصول کو، نبی کے بتائے ہوئے اصول کو جو روزے کے حوالے سے ضروری ہیں کہ روزے میں کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے، کن جائز کاموں سے بھی اجتناب کرنا ضروری ہے، تبھی جا کر کے ہمارے روزے کا مقصد پورا ہوگا اور بارگاہ ایزدی میں قبول ہوگا۔ اور جب بارگاہ ایزدی میں قبول ہوگا تو پھر روزے دار کو وہ انعامات ملیں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روزے دار کے لیے وہ انعامات قیامت کے بعد جب جنت میں بھیج دیا جائے گا اس شخص کو، تو ایسے انعامات اس شخص کو دیے جائیں گے تو وہ یہ سوچے گا کہ کاش میں پوری زندگی روزے رکھتا رہتا۔ یعنی اس قدر خوبصورت، اس قدر قیمتی انعامات ہوں گے وہ کہ انسان یہ تصور میں لائے گا کہ کاش میری پوری زندگی روزوں میں گزر جاتی، اور پھر وہ اپنے اس عمل پر نادم ہوگا، کیونکہ انعامات اس قدر قیمتی ہوں گے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اس کو آسان کر دیا کہ اگر کوئی پورے سال روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ صرف 30 دن اپنے رب کو منانے کے لیے اپنے رب کی سامنے ایجاب و قبول کی صورت میں اگر روزے رکھ لیتا ہے 30 روز کے، اور ان چیزوں سے اجتناب کر لیتا ہے، ان جائز کاموں سے، ان حرام کاموں سے اجتناب کر لیتا ہے جس کا کہ میرے رب نے منع فرمایا ہے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ رب کائنات ان 30 کے بدلے میں پروردگار پورے سال کے انعامات ہمیں روز حشر، روز محشر ہماری جھولی میں ڈالے گا، کیونکہ وہ رب جب لیتا ہے تو وہ پھر دگنا کر کے دیتا ہے۔ وہ رب کسی کا قرض اپنے اوپر نہیں رکھتا۔ جب ہم اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملات کو جوڑ لیتے ہیں تو اللہ رب العزت وہ مقلب القلوب ہے، وہ دانائے کل ہے، وہ بادشاہ الاطلاق ہے۔ پھر وہ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں بندے کا ذہن، وہم، قیاس، خیال نہیں جا سکتا۔ ناظرین کرام، انہی خیالات کے ساتھ میں اپنے اس خوبصورت ایوان میں موجود ثنا خانوں کا بھی آپ کے سامنے تعارف کرواتا چلوں، اور میرے ساتھ خوبصورت گیسٹ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ میرے ساتھ آج کے مہمان خصوصی محمد مبین قادری، مرکزی رہنما پاکستان سنی تحریک، یہاں پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اپنا مبین بھائی کہ آپ تشریف لائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیر حاصل گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے وطن عزیز پاکستان کے نامور سینئر ثنا خان، جو بچپن سے ہی ثنا خانی کے دوڑ میں الحمدللہ ایک بہترین مقام حاصل کر چکے ہیں، بچپن سے بے شمار اعزازات اور اکرامات حاصل کریں۔ میرے ساتھ موجود ہیں میرے پیارے بھائی بدر منیر قادری صاحب۔ السلام علیکم۔
بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اس کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں بلال قادری. یہ بھی خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ بلا تاخیر ان سے کہوں کہ قصیدہ برد شریف سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. قصیدہ برد شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شگے گردو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئین سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کہ پکارو جاگ جتنی بار پکار بار سنتے ہیں. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں. محمد سید القونین وثقلین، محمد سید القونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جھاڑوں میں سوتا تھا. نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. یا اکرم الخلق مالی من علو زوبی گے، یا اکرم الخلق مالی من علو زوبی گے. سوا کا انداع للہدی سل امام مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا غاسع الکرم مولایا
صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، رنگ و نور کی محفل قصیدہ بردہ شریف کے خوبصورت روحانی اشعار کے ساتھ الحمدللہ رواں دواں ہوئی، اور اس کے اثرات ہماری ارواح کے اوپر اور ہمارے جسموں کے اوپر نازل ہوئے، اس کا باقاعدہ طور کے اوپر احساس ہوا۔ یہ وہ کلام ہے کہ جس کلام کو عالمگیر شہرت حاصل ہے، اور بارگاہ ایزدی میں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قبولیت کا وہ درجہ حاصل ہے کہ بیشتر بے شمار کلام اس درجے تک نہیں پہنچ سکے۔ اللہ رب العزت اس کلام کے صدقے میں ہماری بہت ساری تکلیف بیماریوں کو دور فرمائے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور مہمان کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے ساتھ یہاں پر ایک ننھا منھا سا بچہ موجود ہے، طٰہٰ نوید، جو نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے گا اب سے کچھ دیر بعد۔ اس مہمان کو میں اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں چلتا ہوں، بڑھتا ہوں اپنے آج کے خوبصورت ہمارے گیسٹ محمد مبین قادری، اور یہاں موجود ہیں سنی تحریک کے رہنما ہیں۔ سنی تحریک کی بڑی قربانیاں ہیں، بے شمار قربانیاں، خاص قربانی عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے وہ قربانیاں ہیں کہ اگر کرتاس پہ لکھا جائے تو کرتاس کم پڑ جائے اور قلم کم پڑ جائے، روشنائی کم پڑ جائے۔ وہ جذبہ، وہ قربانی، وہ والہانہ انداز میں سنی تحریک نے ماضی میں اور اب بھی خطیب عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو قربانیاں پیش کی ہیں، میں چاہوں گا کہ میں مبین قادری صاحب کی زبانی کچھ جان سکوں اس حوالے سے۔ جزاک اللہ شاہ صاحب۔ صلی اللہ علیہ نبی المی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے جو ہے مجھے موقع دیا، اور الحمدللہ جس طرح آپ نے ہماری کاوشوں کو جو ہے تنظیم کی کہا، اس کے لیے بھی میں پھر آپ کا مشکور ہوں کہ یقیناً یہ صرف ہمارا ہی نہیں، اور یقیناً ہر موومنٹ جو ہے وہ اپنے انداز میں کام کرتی ہے، بے شک بے شک۔ لیکن آج کا جو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، وہاں مسلمان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارے لیے نعمت عطا فرما دی ہمیں اس زندگی میں پھر رمضان دیکھنا نصیب ہو گیا، اللہ اکبر، پھر آپ کے توسط سے پھر ایک موقع ملا ہے کہ ہم اپنی بات کو کہہ سکیں، اور رمضان شریف کے اندر یقیناً دیکھیں انسان اپنی اصل کو لوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا رمضان کے اندر، ہمارے لیے کیسی برکتوں کا دروازہ کھولا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے شیطان کو بند کیا، آمین آمین، آپ کے اوپر چھوڑ دیا کہ اب آپ نے اپنے سٹائل کے اندر آپ نے اپنی اصل کو جو لوٹنا ہے، اور یقیناً مسلمان جو ہے نا وہ اپنی اصل کو لوٹتا ہے۔ اصل کو لوٹ، اسلام کی جو اصل ہے نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، حقیقت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری دنیا کا آپ محاسبہ کریں، پورے سسٹم کا آپ محاسبہ کریں نا جو اللہ نے قائم کیا، تو اس کے اندر جب سب کچھ دیکھیں گے تو لفظ آخری آئے گا کہ جو کچھ بنایا گیا نا وہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنایا۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کیا بات ہے شاہ صاحب، کیا بات، بالکل ایسے آپ پہ آ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام آ رہے ہیں، تو وہ ساری قربانیاں بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ کیا بات شاہ صاحب، کیا صاحب، کیا بات ہے۔ ہم تو چاہتا بس وہ یہ کہ قائد سنی تحریک شہید محمد سلیم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنی تحریک کی بنیاد رکھی، کیا شخصیت اور تھی ماشاءاللہ۔ اہل سنت کے نوجوانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر یہ بالخصوص نوجوان نیو جنریشن کے اندر یہ جذبہ بیدار کیا ہے، جہاں تم نے اپنے اور دیگر معاملات کو دیکھتے ہو وہاں دین کے لیے، اسلام کے لیے جو ایک جہاد کا ایک عنصر ہے، اور جو اسلام کی آبیاری کا سبب ہے، جس سے اسلام باقی رہے گا، وہ جہاد ہے۔ جہاد کا اگر ہماری قوم میں سے جہاد کا جذبہ ہے، آپ دیکھیں نا ہمارے ساتھ ایک بالکل جو ہے اسلام کے ساتھ کیا زیادتی کی گئی کہ جہاد کا جذبہ ہمارے سے چھین لیا گیا۔ آج ہمارے جن نوجوانوں کے اندر جہاد کا جذبہ موجود ہے، اور جو جہاد کے جذبے سے سرشار ہے، آج بھی باطل قوتیں ان سے ڈرتی ہیں، آج باطل قوتیں ان سے، چاہے وہ قائد سلیم ہو، سنی تحریک شہید محمد سلیم قادری ہو، چاہے ان کے بعد بننے والی قیادت محمد عباس قادری، جو کہ آپ نے دیکھا سانحہ نشتہ پارک کے اندر جو ہے بم دھماکہ ہوا، پیارے آقا علیہ السلام کا لوگ میلاد منا رہے تھے، اور وہاں پر جو ہے دھماکہ ہوا، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ختم کوئی کر نہیں سکتا، کیوں بلند کیا میرے رب نے۔ یہ وہ ذکر ہے نا کہ رب کائنات نے خود اس کا ذمہ اٹھایا ہے، تو کسی کی کیا ہے، ہم تو اس کے لیے یہ رمضان ہمیں جو ہے تجدید کا موقع دیتا ہے۔ جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہوئے دین کی آبیاری کے لیے انہوں نے اپنا خاتم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرا دیا نا، آج دیکھیں شاہ صاحب کہ لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کی کوئی ہسٹری نہیں ہے۔ آپ اگر غازیان کا ذکر پڑھیں گے نا تو آپ کو کہیں آپ کو ان کی ہسٹریاں جو ہے جو ان کو پڑھتا ہے
تو ان کی جب بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں نا تو وہ بالکل ہم جیسے عام جیسے، بلکہ یہ تو ان کے لیے ہمارے الفاظ بھی غلط ہوں گے کہ ہم جیسے، وہ تو بڑے عظیم ترین، ارے ہم خاک بھی نہیں ہیں جی وہ عظیم ترین. دیکھیں اصل بات میری وہی ہے کہ اسلام کا جب انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے نا اور دین کی محبت ہوتی ہے. بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے مبین قاضی صاحب سے ختم عقیدہ، ختم نبوت جو ہمارا اساس ہے، اور ضروری ہے کہ ہم ذمہ داری سے اسے اپنی اولادوں میں، اپنی نسلوں میں منتقل کریں. اس پر میں مزید گفتگو کروں گا. میں شکریہ ادا کروں گا بلال قادری کا کہ وہ تشریف لائے. انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں ہم آپ کو پھر زحمت دیں گے. اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، کہیں نہیں جائیے گا، میں دوبارہ واپس آ رہا ہوں. خوش آمدید ناظرین، آپ سب کا ایک بار پھر خیر مقدم. سیکھے علم و عمل سے آپ کا میزبان سید عمار بابر رمضان کی خوبصورت ساعتوں میں آپ کے ساتھ. بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، اور اسی دوران میں چاہوں گا کہ اس محفل کو رنگ و نور سے مزید منور کرنے کے لیے میں یہاں پر ایک نعت لوں، اور نعت کے لیے میرے پاس موجود ہیں حافظ محمد مدثر رضا قادری، ایک کم سن بچہ ابھرتا ہوا ثناخواں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے گا. یہ مائک ان تک پہنچا دیجیے گا، آپ لا دیجیے بیٹا، مائک لا دیجیے. حافظ محمد مدثر رضا قادری. بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے ملا وہ تجھ کو مقام زہرا. یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے. زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں. حیدر کے لال ہیں وہ زہرا کے لال ہیں، حیدر کے لال ہیں وہ زہرا کے لال ہیں، حضرت حسن حسین پیارے نانا کے لال ہیں. نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان
کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ، ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، خوبصورت انداز میں حافظ محمد مدثر رضا صدیقی اپنی عقیدت پیش کر رہے تھے اور ہمارے قلوب کو منور کر رہے تھے۔ ہمارے ایوان میں ایک اور پیارا سا بچہ یہاں پر موجود ہے، سید محمد مصطفیٰ۔ میں چاہوں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ بیٹا یہ مائک ان تک پہنچا دیجیے گا۔ جی مصطفیٰ، کون سی نعت پیش کر رہے ہیں آپ؟ چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلیں۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست ہو کیسے ہو سکتا ہے، جس کو حق نے بلندی کیا، پست ہو کیسے ہو سکتا ہے، جس کو حق نے بلندی کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب پہ کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب پہ کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، آتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ماشاءاللہ، کم سن سناخواں سید محمد مصطفیٰ نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے اور عقیدہ ختم نبوت کا جذبہ اپنی امت کے ساتھ شو کر رہے تھے کہ کس انداز میں بچوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، حافظ محمد مدثر رضا صدیقی اور سید محمد مصطفیٰ کے آپ لوگ تشریف لائے۔ ہم آپ کو انشاءاللہ فیوچر میں پھر زحمت دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں بڑھتا ہوں اپنے مہمان مبین قادری صاحب کی جانب، اور مبین قادری صاحب سے میں یہی سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا کہ جس انداز میں آج کل ذہن سازی کی جا رہی ہے، تھوڑا سا آپ ذرا ایکسپلین کیجئے گا، اس سے کس طرح سے ہم نے بچنا ہے، بچانا ہے اپنے بچوں کو خاص طور بالکل اس طرح بچنا شاہ صاحب جس طرح آپ نے اپنی تربیت سے بچایا۔ الحمدللہ۔ یہ جو آپ کے سامنے حافظ مدثر رضا میرے چھوٹے صاحبزادے ہاں، تو میں نے سب سے پہلے یہی کوشش کی یعنی آج دو صاحبزادے بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے آپ کے اور میرے سامنے میرے ہیں، بس یہ کہ ہماری یہ تربیت۔ اچھا، یہ آپ کتنا ضمیر مطمئن ہو رہا ہے، کتنا دل مطمئن ہو رہا ہے جب ہم نے سنا کہ انہوں نے یہ حافظ ہو گئے، ان سے بڑے والے وہ بھی حافظ ہو گئے، وہ اگلے سال عالم درس نامی سے فارغ ہو جائیں گے، یہ بھی درس نامی بھی کر رہے ہیں، وہ فرسٹ ایئر بھی
क्लियर हुआ है उनका, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ये तारीख मतलब वो आपने बात कर दी कि अगर हमने सिर्फ दुनिया दे दी बच्चे जी को जी बिल्कुल तो बिल्कुल कुछ नहीं दिया, लेकिन अगर हमने दीन भी दे दिया तो हमने सब कुछ दे दिया। बिल्कुल ऐसी है। आप देखें ना, कुरान की तालीम अगर उसके माने उन्हें समझ लिए और कुरान समझ गया तो दुनिया दूर नहीं है, दुनिया की तालीम से हम। और मैं समझता हूं कुरान की तालीम का जो मग़ज़ है वो भी अकीदा खत्म नबूवत है। क्या कहते हैं आप? क्या बात शाह साहब, आपने तो दिल को हिला दिया। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं जो उसी बात को कंटिन्यू करूं कि वो जो गाजियान की जो तारीख है ना, आप उनको देखें तो ये देखें कि जब कोई गुस्ताखी करता है तो पूरी उम्मत के ऊपर लाजिम आ जाता है कि उस गुस्ताख के जो है ना उसको सर कलम कर दे, पूरी उम्मत का कर्ज। अब उस पूरी उम्मत का जो कर्ज होता है ना, वो एक शख्स जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है, अल्लाह अकबर, जो सच्चे ईमान वाला होता है ना, आप भी हैं, मैं भी हूं, हम सब दुआ करते हैं। हर मुसलमान अमल, देखिए मुसलमान की एक वो है कि मुसलमान अमल से थोड़ा सा दूर है, लेकिन अगर मुसलमान को आप देखेंगे ना तो वो ईमान से भरपूर है। ईमान से भरपूर है, मतलब जब नबी की बात आएगी बेशक तो सब अपनी गर्दनें कटवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये बात तो तय शुदा है। ना उसका वो पक्का नमाजी होगा, ना वो कोई दीन से बहुत ज्यादा कंसल्ट होगा, लेकिन आप देखें ईमान की ईमान की नाज़रीन कराम, जब नबी की बात आएगी, चाहे वो कोट पैंट पहनता हो, वो दीनदार हो ना हो, नमाजी हो ना हो, परहेजगार हो ना हो, लेकिन जब नबी की बात आएगी तो अपनी गर्दन कटाने के लिए मुसलमान अपने घर से निकल आएगा और कहेगा मेरी गर्दन उड़ा दो मेरे। इन्हीं ख्यालात के साथ चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ और फिर हाजिर होते हैं। खुशामदीद नाजरीन, एक बार फिर आपका मेज़बान सैयद अम्मार बाबर हाजिर खिदमत सीखे इल्म व अमल से सेगमेंट क्विज़ कंपटीशन के साथ हाजिर खिदमत। बिला ताखीर मैं आपके सामने दो यहाँ पर कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं जो कि आज मुकाबला पेश करेंगे और इनमें से कोई एक आगे जाएगा। उवैस अहमद साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, और मोहम्मद उसामा नदीम, अस्सलाम वालेकुम। आपसे मैं सवालात करूंगा, जो सवालात के सही ज़्यादा जवाब देगा वो आगे चला जाएगा। पहला सवाल, किस सहाबी की नमाज जनाजा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में पढ़वाई? उवैस अहमद साहब। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक। नहीं, ठीक है, आप ये बढ़ा दीजिए माइक आगे। मोहम्मद उसामा नदीम, सेम सवाल का जवाब दीजिए आप। हुसैमा बिन्त जहश। हजरत नहीं, आप भी नहीं दे सके, दोनों जवाब नहीं दे सके, टाई हो गया। हजरत सुहेल रदी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, हुजूर के दस्ते मुबारक से मदफून होने का एजाज किस सहाबी को हासिल हुआ? ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला। आप इसका जवाब दीजिए, तैयारी से नहीं आए मेरे ख्याल से। हज़रत उसामा। नहीं 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 नहीं। नेक्स्ट, ये भी टाई चला गया, हो सकता है दोनों भी आप पॉसिबल है कि ना जाएं आगे। चार सवालात हैं, बस 4 ही सवाल में आपको निपटाना है हमने, ठीक है। हुजूर पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई? पहली वही गारे हिरा। गारे हिरा में नाजिल हुई। सबसे आसान वो सवाल जो पहली जमात में बच्चे को सिखाया जाता है, मैंने पूछा था, जिसका दुरुस्त जवाब हमें अल्हम्दुलिल्लाह मौसूल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूं मोहम्मद उसामा नदीम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का इंतकाल जब हुआ तो आपकी उम्र मुबारक क्या थी? ये भी वो सवाल है जो आज नर्सरी के बच्चों को सिखाया जाता है। इसका जवाब आपने यकीनन, मुझे अंदाजा है, दुरुस्त देंगे आप। 6 साल। 6 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उवैस अहमद से करता हूं और ये आखिरी सवाल आते हैं। अगर इनमें से आपने दोनों ने किसी ने एक ने सवाल का जवाब नहीं दिया तो आप में जो जवाब देगा वो आगे चला जाएगा, ठीक है। मदीना मुनव्वरा की किसी भी 3 ज़ियारतों के नाम बता दीजिए। चले मैं आपका सवाल चेंज कर देता हूं, वो कौन सी चीज है जो 2 मरतबा मुफ्त में मिलती है और तीसरी मरतबा खरीदनी पड़ती है? यह जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। नहीं याद, आप आ जाइए भाई, सेम सवाल का जवाब दे दीजिए। वो कौन सी चीज है जो 2 मरतबा कुदरत की तरफ से आपको मिलती है, तीसरी मरतबा आपको खरीदनी पड़ती है जाकर के? आप आगे निकल जाएंगे अगर जवाब दे दिया आपने तो। चले जी, सवाल चेंज कर रहा हूं, नहीं दे सके दोनों जवाब और ये आखिरी सवाल है। इसके बाद ये दोनों ही को एलिमिनेट करना होगा क्योंकि दोनों मुकाबले में जीत नहीं रहे हैं। सूरज सबसे पहले किस मुल्क से निकलता है, किस मुल्क में नमूदार होता है? साउथ अफ्रीका। ना, सेम सवाल का जवाब दे दीजिएगा। सूरज सबसे पहले किस मुल्क से नमूदार होता है, यानी मुल्क में निकलता है? दुनिया में सबसे पहले किस मुल्क में निकलता है? स्विट्जरलैंड। हाँ, नहीं,
دونوں ہی آج مقابلے کے شرکا ایلیمنیٹ ہو گئے، آگے نہیں جا سکے کیونکہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں چلتا ہوں۔ بہرحال آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ انشاءاللہ فیوچر میں آپ بہت اچھی تیاری کر کے آئیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت عالم اسلام کے وہ ممتاز ثنا خواں جنہوں نے اپنی پوری زندگی حضور سرور کونین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی میں گزار دی۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی جانے پہچانے جاتے ہیں اور بے شمار محافل میں آپ کی شرکت ہوتی ہے۔ میں گزارش کروں گا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں عالم اسلام کے ممتاز ثنا خواں بدر منیر قادری۔ بسم اللہ۔ دیر سے میں جو موضوع سن رہا ہوں اور ہمارے ہر مومن کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نبی کو آخری نبی مانیں۔ اے ختم رسول مکی مدنی ہے، ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے، نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سرا پا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سرا پا کوئی نہیں، پر حسن سرا پا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ پھرے زمانے میں چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے، پر ایک تم سا تمہیں کو دیکھا، یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری تک پہنچے ہو، تم عرش بری تک پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن، ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہ کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ خوبصورت انداز میں بدر منیر قادری بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ میں شکر گزار ہوں بدر بھائی کہ آپ نے اتنی خوبصورت نعت پیش کر کے سمجھیے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی میں مبین بھائی کا بھی شکر گزار ہوں، اور میں چاہوں گا کہ امت مسلمہ کو کوئی خوبصورت پیغام جو عطا کر کے جائیے۔
دیکھیں بات کو پیغام تو یہی ہے کہ جو ہم سب نے ہی سمجھنا ہے وہ سب کے لیے ہیں، اور یقیناً رمضان شریف کے اندر اب ہماری نفس ہے سب نے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو اب ہمارے لیے بالکل کھلا ہے. اور دیکھیں ہر مسلمان کا جذبہ ہے کہ وہ دین کی طرف اس کی رغبت ہے. الحمدللہ اور دین کا جو پیمانہ نا وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے. تو ہم نے دیکھنا غازیان کو، غازی عبد القیم شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے کہہ دوں کہ 19 مارچ کو جو ہے آپ کا عرس مبارک آ رہا ہے. آپ دیکھیں کوئی ان کا قداور نہیں ہے، کوئی عالم دین نہیں ہے، کوئی نمازی پرہیزگار، کوئی ان کا بس جو ان کی جو نسبت ہے وہ غازی ہے رسول. سبحان اللہ، بہت خوبصورت پیغام ہمارے مبین بھائی نے دیا. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی میں یہ پیغام اپنی جانب سے دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہمیں ورثے میں ملا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ امانت ہے، اور اس امانت کو ہم نے اپنی اولادوں میں منتقل کرنا، اس انداز میں منتقل کرنا جس انداز میں سے منتقل کرنے کا حق ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عمار بابر کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ تعالی پھر حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ و نگہباں. اور اس کے ساتھ ہی نعت پیش کریں گے طٰہٰ نوید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی لکھی ہوئی نعت جو انہوں نے مدینہ میں مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں. سبب یہ ہے میرے آقا میرے سرکار اچھے ہیں، سبب یہ ہے میرے آقا میرے سرکار اچھے ہیں. میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھوں ہی میں اچھے ہیں، میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھوں ہی میں اچھے ہیں، بڑے سچوں میں سچے ہیں، بڑے اچھوں میں اچھے ہیں. سلائے ہیں جو پہلو میں، سلائے ہیں جو پہلو میں، وہ دونوں یار اچھے ہیں. سلائے ہیں جو پہلو میں، وہ دونوں یار اچھے ہیں. مزہ آ جائے اے عامر تجھے جب سامنے رب کے، مزہ آ جائے اے عامر تجھے جب سامنے